اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بچہ کسی ایسی کمپنی میں ہے جو اس کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ جی، عمر بتائیں گے آپ بچے کی؟ 5 to 6 years. دیکھیے، وہ خرابی جو کسی 6 ایئر اولڈ کے اندر دوسرے 6 ایئر اولڈ سے اس کو ملتی ہے نا، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. یعنی ایک 6 ایئر اولڈ چائلڈ دوسرے 6 ایئر اولڈ چائلڈ کو جتنا پلیوٹ کر سکتا ہے نا، وہ بہت زیادہ پولوشن نہیں ہے. لیکن وہ پولوشن جو اس بچے کی اماں جان سے اور اس کے ابا جان سے اس بچے میں پہنچتی ہے نا، وہ خرابی بہت بڑی ہے. بہت سے لوگ اپنے بچے کو اس کے دوستوں سے لگنے والی خرابی سے بچانے کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے، یعنی میرے اندر حسد ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے، میرے اندر غیبت ہے وہ اس کے اندر جا رہی ہے، میرے اندر جھوٹ ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے، میرے اندر غصہ ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ فکر اس کی کریں. دوسری بات یہ کہ آپ سے وہ ویلیوز لے رہا ہے نا، جو چیزیں اچھی ہیں وہ آپ سے لے رہا ہے، تو اس کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہوگی ان چیزوں کو پسند کرنے کی جو آپ پسند کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے بیزار ہونے کی جن سے آپ بیزار ہیں. یعنی بچوں کا اپنا ایک شرم اور حیا کا ایک معیار گھر سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب دوستوں سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور کوئی غلط چیز، کوئی غلط کانٹینٹ یا کوئی غلط چیز وہ دیکھتے بھی ہیں نا، تو وہ بہرحال ایکسپوز تو ہوتے ہیں لیکن اس کا اس طرح اثر نہیں لیتے. لیکن اگر گھر کی کچھ ویلیوز نہ ہوں اور گھر میں ان چیزوں پہ فوکس نہ ہو نا، تو پھر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنے حصے کا کام کریں، اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے دوستوں پہ ڈاؤٹ نہیں کریں، آپ اس پہ پریشان نہیں ہوں. آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ بچوں کے فرینڈز کا ایک سرکل اپنے گھر پہ شروع کیجئے. ہمارے کئی ایسے جاننے والے ہیں، انہیں بھی یہی پریشانی تھی کہ ان کے بچے تھوڑے بڑے تھے. انہوں نے کہا بھائی میرا بچہ جو ہے وہ 14 ایئرس کا ہے، اس کے دوسرے بھی 14 ایئرس کے کلاس فیلوز ہیں اور فرینڈز ہیں، کچھ اس سے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کریں؟ اور ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ان سے ان کے اندر جو خرابی آئے گی. تو میں ان کو بھی یہی بات بتا رہا تھا کہ جو خرابی آپ سے اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ زیادہ بڑی ہے، جو دوستوں سے اس میں آ رہی ہے وہ چھوٹی ہے. پہلے تو اس کو اس طرح دیکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ بچے، تو آپ نے ان بچوں کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی سرکل کیا کریں. تمام بچوں سے ایک انٹروڈکشن لیں، تمام بچوں کے ساتھ ایک آپ کی سٹنگ ہو، کوئی ایسا منتھلی یا فورٹ نائٹلی ایک سیشن کریں جس میں تمام اس کے دوستوں کو بلائیں، بیٹھ کے باتیں کریں، کچھ اچھی بات کریں، تو آپ کا بھی اس سرکل پہ کوئی پازیٹیو انفلوئنس ہوگا. اچھا، اب لانگ ٹرم اس کا سلوشن، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی نا، لیکن لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے. دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جس چیز کو میں ویلیو دیتا ہوں نا، وہ ویلیو میرے بچے بھی اسی چیز کو ویلیو دیں گے. جس چیز سے میں بیزار ہو رہا ہوں اس چیز سے وہ بھی بیزار ہوں گے. یعنی کچھ ویلیوز تو وہ آپ سے اڈاپٹ کریں گے، لیکن ان ویلیوز کو جو وہ آپ سے لے رہے ہیں، ان کو مورل ریزننگ بھی چاہیے. یعنی اس کے اوپر وہ ایک ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے کہ وہ چیز جو امی جان کو اچھی لگتی ہے وہ کیوں اچھی ہے، اور اس میں اچھی بات کیا ہے، اور وہ مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن میں اس کو کیوں ایکسیپٹ کروں. تو جب بچوں کے پاس ان چیزوں کے اوپر ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ، یعنی ٹرینڈ کو ان فالو کرنے کی کیپیسٹی لاجیکل تھنکنگ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹرینڈ کو مائنڈ لیسلی اڈاپٹ نہ کریں، ان کے وہ کوئی کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سارے دوست کر رہے ہیں، وہ اس سے نکلیں باہر. وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میرے سارے دوست کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میرے پاس اس کی ایک ریزن ہے. اور وہ ریزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں، میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں، یہ میری کنوکشن ہے. میں نے 3 اسٹیپس شیئر کیے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی فکر کریں کہ مجھ سے کوئی چیز غلط تو میرے بچے میں نہیں جا رہی. جو خرابی والدین سے بچوں کے اندر جاتی ہے وہ ڈیپلی روٹیڈ ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم، یعنی والدین اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ دوستوں سے اس میں خرابی جا رہی ہے، لیکن والدین سے ان کے اندر اچھی خاصی خرابی آ رہی ہوتی ہے. پہلی بات میں نے یہ کہی. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے اور کچھ چیزوں
کچھ ہماری اپنی ویلیوز بہت اسٹرانگ ہوں گی اور ہم ان کے اوپر پریکٹسنگ ہوں گے، اور تو پھر ہماری ویلیوز کی وجہ سے ان کا بھی ایک لائکس اور ڈس لائکس کا ایک سینس ان میں ہوگا نا، کہ وہ کچھ اچھی چیزوں کو پسند کریں گے، بری چیزوں کو ناپسند کریں گے. کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو وہ اس کو بہت کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس غلط کام کو دیکھ کے، انہیں لگے گا کہ نہیں یہ میرے پیرنٹس، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا، تو وہ دے وڈ ناٹ بی ویری کمفرٹیبل ان دیٹ بیڈ تھنگ. ایکسپوز ہو سکتا ہے ہو جائیں اس وجہ سے، کیونکہ وہ ایک معاشرے میں گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ گھر میں اس کی ویلیوز دیکھ رہے ہیں. اب تیسری چیز یہ کہ اس کی ریزننگ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز ہونے چاہیے. یعنی ہم جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں، ہم جن چیزوں کو نہیں کرتے ان کی ریزنز کیا ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہونے چاہیے، اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے والدین کے پاس، تو اللہ بہتر کرے گا.